بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اے محبوب، آپ اپنے غلاموں کو یہ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، نبوت کا کام، نبوت کی ذمہ داریاں آلموسٹ پوری ہو چکی تھیں۔ ایسے میں یہ فرمان علی شان آتا ہے اور رب فرماتا کیا ہے کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ میں نے تمہارے لیے جتنی قربانیاں دیں، محنت کی، مشقتیں اٹھائیں، اس پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اجر کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ میری اہل بیت اطہار، میری قرابت سے تم نے محبت کرنی ہے۔ قرابت کی بات جب چھڑتی ہے تو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے، واجب کی گئی ہے؟ گویا صحابہ کا یہ سوال کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس نوعیت کا حکم ہے، کہ یہ کوئی عام حکم نہیں ہے، یہ جو محبت ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے یہ واجب تک کے درجے کی ہے، وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علاوہ جن چار ہستیوں کا ذکر فرمایا، ان میں ایک جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ہستی ہے، جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کے دو شہزادگان جناب حضرات حسنین کریمین کا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور فرمایا ہماری محبت جو ہے وہ اللہ نے تم پر واجب کر دی ہے۔ ان ہستیوں کے ہر ایک کے اپنے اپنے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ ان پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری حشرہ ہے۔ اس حشرہ میں اکثر مساجد کے اندر قرآن مجید کے ختم بھی ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی یہ حشرہ شروع ہوتا ہے 21 رمضان المبارک، وہ میرے مولا پاک جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو اسی کی نسبت سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کے متعلق ان کی اوصاف کے جو چند پہلوؤں پر مختصر سی بات ہو سکے۔ آج اس ٹاپک پر گفتگو کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں جناب نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ ثاقب امین رضوی صاحب کو۔ میں رضوی صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ منقبت کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز مداح حبیب جناب صاحبزادہ فیضان ہارونی صاحب۔ میں ہارونی صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ علامہ صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی، محبت کی، مناقب اور فضائل کی، تو یہ وہ ہستیاں ہیں، اور خصوصاً آج جن ہستی کا ہم ذکر خیر کریں گے وہ ہیں جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جناب امام المفسرین جن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ 300 سے زائد آیات وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور پھر امام المحدثین جناب حضرت امام احمد بن حنبل جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ہستی اور وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ تو میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان کی ہستی اور ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محمد کیسر قریشی صاحب آپ کا اور حق نیوز کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
جب فرعون کی طرف بھیجا، کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، جی کہ جاؤ موسیٰ فرعون کو دعوت تبلیغ دو، دین سبحان کی طرف بلاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں چلا تو جاتا ہوں پر میری کچھ عرضیاں ہیں وہ اللہ پوری کر دے۔ اللہ رب اکبر ذوالجلال نے فرمایا بول موسیٰ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر عرض کی رب شرح لی صدری اللہ ویسر اکبر لی امری سبحان اللہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سبحان اللہ عرض کی مولا مجھے انشراح صدر فرما دے، اللہ اکبر ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ سبحان اللہ آواز آئی موسیٰ یہ بھی تیری عرضی پوری کر دی گئی۔ اللہ اکبر واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ عرض اکبر کی مولا میری زبان کی گرہیں بھی کھول دے، اللہ اکبر یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ سکیں سبحان اللہ اگلی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے عرضی پیش کی، عرض کی مولا واجعل لی وزیرا من اہلی، سبحان اللہ سبحان مولا بنا دے ایک وزیر میرے لیے، اور ہو کہاں سے؟ من اہلی، سبحان اللہ ہو میرے اہل سے، گھر والوں سے ہو میرے گھر والوں سے۔ سبحان اللہ کون ہو؟ ہارون اخی، سبحان وہ اللہ میرا بھائی ہارون ہو۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی عرضیاں پیش کی، رب سبحان ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی ساری ڈیمانڈیں پوری کر دیں۔ اللہ اکبر اب ذرا ادھر آئیے زہرا کے بابا کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ تو آواز آتی ہے محبوب ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، اللہ تو اکبر موسیٰ نے اتنا کچھ مانگا، اللہ اکبر ہم نے موسیٰ کو عطا کر دیا۔ اللہ او اکبر محبوب آپ بھی تو مانگیے نا، سبحان اللہ آپ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کہ اکبر رب ذوالجلال نے محبوب کو مانگنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ پھر اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، جب سبحان ہجرت اللہ کی تو پھر مانگا، سبحان اللہ کیا مانگا؟ رب ادخلنی مدخل صدقیوں سبحان اللہ واخرجنی مخرج صدقیوں سبحان اللہ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے ہجرت ماشاء اللہ کی کیا بات ہے تو کیا مانگا بات رب ادخلنی مدخل صدقیوں سبحان اللہ واخرجنی مخرج صدقن۔ سبحان اللہ اب ادخال سے مراد مدینہ طیبہ ہے، سبحان اللہ کیا اخراج سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ جی ہاں اب تفسیریں تو کئی ہو سکتی ہیں، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے۔ جی ہاں تو دیکھیے کہ سرکار نے کیا مانگا اللہ کہ اکبر رب ادخلنی مدخل صدقن سبحان اللہ واخرجنی مخرج صدقن۔ سبحان اللہ اے اللہ اور کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس یہ مانگتا ہوں مکہ چھوڑوں گا تو صدق کے ساتھ، اللہ مدینے جاؤں گا تو صدق کے ساتھ۔ سبحان اللہ اب کیسر بھائی صدق کیا ہے؟ جی ہاں اب یہاں چلتے چلتے معراج کی رات کو دیکھ لیجئے، جی ہاں وہاں پر صدق کھل جاتا ہے، جی ہاں والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ سبحان اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا صدق تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ کیا اب بات ہے اگر میں یوں ترجمہ کر دوں جی ہاں کہ رب ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج سبحان اللہ صدقن، سبحان کہ اللہ مولا میں اور کچھ نہیں مانگتا، یہ مانگتا ہوں کہ مکہ چھوڑوں گا تو صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جاؤں گا، سبحان اللہ مدینے جاؤں گا تو صدیق اکبر کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ اگلی بات سبحان اللہ وجعل لی، جی مولا بنا دے میرے لیے، کہاں سے؟ من لدنک، اپنے گھر سے، سبحان اللہ بنا دے میرے لیے اپنے گھر سے، سبحان اللہ کیا کیا تعبیر ہے سلطانا ماشاء نصیرا، سبحان اللہ سلطان شہنشاہ، نصیرا مددگار، سبحان اللہ سلطانا نصیرا، اگر سبحان میں اللہ کہوں ولیوں کا شہنشاہ، اللہ اکبر وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سبحان اللہ مولا بنا دے میرے لیے اپنے گھر سے سبحان اللہ ولیوں کا شہنشاہ، سبحان اللہ مولا مجھے عطا کر ولیوں کا شہنشاہ، لیکن ہو تیرے گھر سے۔ سبحان اللہ موسیٰ نے مانگا وجعل لی وزیرا من من اہلی، اہلی سبحان اللہ مولا ہو وزیر، ہو میرے گھر سے۔ سبحان اللہ مصطفیٰ نے مانگا مولا ہو ولیوں کا شہنشاہ، پر میرے گھر سے نہ ہو، من سبحان اللہ لدن کا ہو
تیرے گھر سے، سبحان اللہ، موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا تو موسیٰ کو موسیٰ کے گھر سے دیا گیا، سبحان اللہ، میرے لجپال آقا نے رب کے گھر سے مانگا۔ سبحان تو اللہ، میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ تھی کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سبحان اللہ، باسعادت کعبۃ اللہ شریف کے سبحان اندر اللہ، ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، رب ذوالجلال کی ذات یہ جانتی تھی ایک وقت آئے گا میرا محبوب یہ بھی مانگے گا، اللہ تو میں اکبر، اپنے محبوب کو یہ بھی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، موسیٰ نے اپنے گھر سے مانگا، سبحان اللہ، میرے لجپال نے رب کے گھر سے مانگا، سبحان اللہ، عطا موسیٰ کو بھی کیا گیا، سبحان اللہ، عطا میرے لجپال کو بھی کیا گیا۔ اللہ بس اکبر، فرق اتنا تھا، جس نے اپنے گھر سے مانگا اسے اخی مل گیا، اللہ جس نے رب کے در سے مانگا اسے علی مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی، کیا پھر خوبصورت، دیکھیے کہ خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کروانے کا رب ذوالجلال نے جب حکم فرمایا جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جی ہاں، کہ ابراہیم میرا گھر کعبۃ اللہ بناؤ، جی ہاں، رب ذوالجلال کی ذات تو جہت اور مکان سے پاک ہے، جی ہاں، رب ذوالجلال کو گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، کیا ضرورت تھی گھر بنوانے کی؟ اللہ اکبر، اس پر علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، میں صرف دو باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جی ہاں، کہ کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ہوا، سبحان اللہ، کہ کیوں میرا گھر بناؤ؟ سبحان اللہ، اللہ رب ذوالجلال تو مکان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جی ہاں، پھر کیوں فرمایا کہ اے ابراہیم میرا گھر بناؤ کعبۃ اللہ؟ اللہ علماء اکبر، نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، جی ہاں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ، فرمایا اسی جگہ پہ میرا گھر بناؤ، اللہ کیوں؟ اکبر، اسی لیے کہ اس جگہ پہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، جس جگہ پہ محبوب نے آنا ہو وہاں اپنا گھر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر اگلی بات علماء نے سبحان اللہ، اگلی حکمت یہ لکھی سبحان اللہ، کہ فرمایا محبوب اے ابراہیم یہاں پر کعبۃ اللہ بناؤ، اللہ اس اکبر، لیے کہ میں اپنے محبوب کو بھی بھیجوں گا، اپنے کیا بات ہے، محبوب کے گھر میں ایک ہستی ایک بیٹی اپنے محبوب کو عطا کروں گا، سبحان ایک اللہ، ہستی میرے محبوب کے گھر تشریف لائے گی، اللہ اکبر، پھر فرمایا کہ دوسری ہستی کو میں اپنے گھر میں پیدا فرماؤں گا، سبحان پھر اللہ، ان دونوں کا رشتہ ہوگا، سبحان تو اللہ، دنیا والے دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دلہا خدا کے گھر کا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے سما باندھا ہے۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، قرآن مجید نے اس کو نقل کیا، اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل میں سے مانگا تو جناب ہارون عطا ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبوب اللہ تو اپنے گھر سے عطا کر، تو جناب مولا مرتضیٰ داخل ہوئے، عطا کیے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خود مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی یہ فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہے اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے جناب موسیٰ کے لیے ہارون تھا، الا علی نبی بعدی، مگر یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے، تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیے کہ تشبیہ دی گئی، ادھر جناب موسیٰ ہیں اور ان کا بمنزلہ ہارون ہیں، اور جناب آقا کریم ہیں اور ان کے لیے جناب مولا مرتضیٰ ہیں، تو آقا نے یہ پھر تشبیہ بھی دی، پھر وہ ان کے لیے بھی مشکلات تھیں کہ جناب ہارون بھی اپنے زمانے میں اپنی قوم میں بلا شک و شبہ حق پر تھے، جہاں جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پھر آپ کے ماں بعد کے جو واقعات یا حالات تھے جو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو پیش آئے، ان تمام میں گویا سرکار یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ موسیٰ اے علی جیسے موسیٰ کے بعد ہارون حق پر تھے ایسے میرے بعد تو حق پہ ہوگا، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ بلکہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ جی ہاں، علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے، سبحان اللہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ جس اکبر، طرح موسیٰ کے بعد ہارون حق پر تھے میرے بعد تو بھی حق پر ہوگا، سبحان اللہ، العلی مع الحق سبحان اللہ، والحق مع العلی، کیا بات ہے، ماشاء علی اللہ، حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیے جب ہم نے مان لیا پھر چونکہ چنانچہ یہ گنجائش بچتی نہیں یہ ہے، بچتے ہی نہیں، جب حق علی کے ساتھ ہے جی ہاں، علی حق کے ساتھ ہے، میرے لجپال نے فرما دیا پھر اس میں چونکہ چنانچہ کی گنجائش ہی نہیں ہے،
پھر میرا ایمان ہے جب میرے لجپال نے کہہ دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، پھر علی اگر مسجد میں ہو تب بھی حق علی کے ساتھ ہے، علی اگر محراب میں ہو تب بھی حق علی کے ساتھ ہے، کیا بات، علی اگر بازار میں ہو تب بھی حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر میرا ایمان ہے کہ علی اگر تلوار لے کر میدان میں آ جائے پھر بھی حق علی کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے بات کی۔ چونکہ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین اکرام بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ماشاءاللہ محبتوں بھری گفتگو علامہ فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ مولا علی پاک کا نام ہو، ذکر ہو، اور جرت و بہادری یہ تو لازم و ملزوم کی طرح ہے۔ جرت و بہادری کو تو عظمتیں ملی ہی مولا مرتضیٰ کے بارگاہ سے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے جو مولا علی پاک کی جو جرت اور بہادری ہے اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاعت کے تاجدار کی تو کیا ہی بات ہے، وہ جب مرحب سامنے آیا تھا تو کہا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، سبحان اللہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، اللہ اکبر، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ گولڑے کے چراغ نے کہا تھا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کیا بات ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، سبحان اللہ، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، سبحان اللہ، تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس اے عرض پاک، تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، کیا بات ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کیا کمال گفتگو شاہ صاحب نے کی، سبحان اللہ، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں۔ اب یہاں پر کربلا کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کی طرف بڑھے تو یزیدی کانپ رہے تھے، اللہ اکبر، اسی کو شاہ نصیر نے بیان کیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، سبحان اللہ، گھوڑے پہ ہے حسین تو نظارہ علی کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ہے تو، کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، ہم سب پہ کرم، ہم سب پہ کرم یہ سارا علی کا ہے، ماشاءاللہ۔ پھر دیکھیے غزوہ خیبر کے دن جب فتح نہیں ہو رہی تھی، کچھ دن گزرے تو پھر میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح دی ہے، اللہ اکبر، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتظار میں رہے کہ کون ایسا محبوب شخص ہے اللہ کہ جسے کل جھنڈا عطا کیا جائے گا، اللہ، صحابہ اکرام دیکھتے تھے، اپنے آپ کو اونچا کرتے تھے کہ سرکار کی نظر ہم پر پڑ جائے، لیکن میرے لجپال نے جب پوچھا، دیکھا ادھر ادھر تو فرمایا آئین علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی ابن ابی طالب کہاں ہے، سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، جی ہاں، چشمہ ہم نے مبارک پہ، جی ہاں، تو فرمایا بلاؤ، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ لگایا، ایسا ہی تھا، کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ پھر مولا علی المرتضیٰ نے جس طرح بہادری کا جو ہے وہ ایک داستان رقم کی، خیبر کا جو دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا، تو پھر فرمایا کہ آج جھنڈا علی کو دیا ہے، کل قیامت کے دن بھی میرا جھنڈا علی کے پاس ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس علی کو جھنڈا عطا کیا گیا وہ علی بھی بے مثال ہے، جس صدیق کو مسلح عطا کیا گیا وہ صدیق بھی بے مثال ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھیے یہاں پر لوگ مقابلے بازی کرواتے ہیں، ایک خواہ مخواہ کا سوال پیدا کر دیا جی پہلے کلمہ کس نے پڑھا، جی اللہ اکبر، صدیق اکبر نے پڑھا یا مولا علی المرتضیٰ نے پڑھا،
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال تمہیں کس نے دیا؟ جی ہاں، کہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم یہ سوال کرو جی کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ جی ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ کس کو پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، جو پہلے غیر مسلم ہو. جی ہاں، میں اور آپ پیدا ہوئے، جی ہاں، ہمارے والدین تو اٹھا کر ہمیں کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں لے کر گئے اللہ اکبر، کہ ہمارے بیٹے کو کلمہ پڑھا دیجیے. جی ہاں، کیوں کہ ہم نے پرورشی ایک مسلمان والدین کے گھر میں پائی ہے. جی ہاں، تو پھر یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ جی ہاں، تم اس علی کے کلمے کے بارے میں بحث کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، کہ معاذ اللہ بڑی خوبصورت بات کی. علی کو پہلے کافر ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، وہ علی جس نے آنکھ کھولی تو پہلا چہرہ ہی مصطفیٰ کا دیکھا، سبحان اللہ، اس علی کو کلمہ پڑھانے کی پھر کیا حاجت ہے؟ اس علی سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے تو کہی. پھر شجاعت کی ہم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پڑھے ہیں، جی ہاں، دیکھے نہیں. اللہ اکبر، ہم نے حسین ابن علی کے تذکرے پڑھے ضرور ہیں، اللہ اکبر، پر دیکھے نہیں. اللہ، وہ جلوے نہیں دیکھے، وہ جلوے نہیں دیکھے، اللہ پڑھے ضرور ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ شجاعت، دلیری ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا وصف ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں. سادات کرام کو دیکھ لیں، آج 1400 سال گزر گئے، کوئی بھی سید ہو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں سیدوں کی نشانی دیکھنی ہو تو پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سیدوں کا بچہ بھی دلیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ جن کا علی اصغر 6 مہینے کا، اس کی دلیری کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو سادات کا تو بچہ جو ہے وہ دلیر ہے، جی بالکل، اور یہ تو ان کو وراثت میں ملا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے. میں چاہوں گا کہ مولا علی پاک کا ایک علمی مقام ہے، اور وہ علمی مقام کیوں نہ ہو کہ سرکار نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے جو علمی کمالات ہیں اس حوالے سے مختصر سی آپ کوئی بات کر لیں. دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سبحان اللہ، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. پھر سبحان ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے خود اعلان کیا کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. زمین والو زمین کی باتیں پوچھو تو زمین کی باتیں بتاؤں گا، سبحان اللہ، آسمان کی باتیں پوچھو تو آسمان کی باتیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ جبریل امی آ گئے، اللہ اکبر، جاء جبریلو جی ہاں، صورت رجل، اللہ ایک شخص کی صورت میں جبریل علیہ السلام آئے. جی ہاں، نے آ کر کہا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ مجھ سے آسمانوں کی خبروں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، زمین کی خبروں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. اللہ اکبر. اے علی یہ بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اے علی یہ بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، مشرق کی طرف دیکھا، اللہ مغرب کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. اللہ اکبر. تو پھر کہا سوال کرنے والے میں نے مشرق کی طرف بھی دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. میں نے مغرب کی طرف بھی دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. میں نے شمال کی طرف بھی دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آئے. سبحان اللہ. میں نے جنوب کی طرف بھی دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آئے. یہاں تک کہ میں نے آسمان کی طرف بھی دیکھا تو مجھے جبریل نظر نہیں آئے. اللہ وہ سوال کرنے والے تو ہی تو جبریل امی ہے مجھ سے سوال کرنے والے. اللہ والے. اکبر. یعنی کہ تخت الثری کی باتیں ہوں تو بھی مولا علی جانتے ہیں، اور عرش کی باتیں ہوں تو بھی مولا علی کے علم میں ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. مولا علی پاک کا ذکر ہو، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، یہ تو ویسے بھی اہل ایمان کو جو ہے وہ سکون اور دیتا ہے، اور اس بڑی لذت آتی ہے اس ذکر میں. اب چونکہ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے، ہمارے ساتھ صاحبزادہ فیضان ہارونی صاحب موجود ہیں، آپ منقبت پیش کرتے ہیں. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں
عقیدتی سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، کہ جس گھڑی اللہ کے، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، کیوں عقیدتی سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پیش فرمایا۔ میں آخر میں ایک بار پھر اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آخر میں ایک پیغام، اور وہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی نسبتیں ہیں، اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آقا کی تمام نسبتوں سے محبت بھی کی جائے اور ان کا ادب و احترام بھی کی جائے۔ اس کے بغیر کسی بھی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔